السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ حیدرآباد کے جڑیمٹلا صنعتی علاقے سبھاش نگر میں پلاسٹک کے ٹرے بنانے والے یونٹ میں منگل کو زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ پولیس نے بتایا ہے کہ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ آگ لگنے کی وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس کے مطابق یونٹ کے کارکنوں نے آگ دیکھی اور فوری باہر نکل آئے۔ مقامی لوگوں نے فائر بریگیڈ اور پولیس اہلکاروں کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹ کے اہلکار فائر انجنوں کی مدد سے کڑی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ آگ نے گودام میں رکھے پلاسٹک، فائبر اور دیگر آتش مواد گیر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، جس سے گہرا دھواں پھیل گیا اور آگ کے شعلے پورے یونٹ میں پھیل گئے۔ جڑیمٹلا پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ تلنگانہ اسمبلی اور کونسل کے بجٹ اجلاس کا چہارشنبے سے آغاز ہوگا۔ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان اس اجلاس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ گورنر جشنو دیو ورما پہلے دن دونوں ایوانوں کے اراکین سے خطاب کریں گے۔ کل اجلاس کے قواعد و ضوابط کی کمیٹی کا اجلاس ہونے کے بعد بجٹ اجلاس کتنے دن جاری رہے گا، اس پر وضاحت آئے گی۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمس آباد نے منگل کو وضاحت جاری کرتے ہوئے ان حالیہ خبروں کو مسترد کر دیا جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایئرپورٹ پر ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ میڈیا رپورٹس کے جواب میں جن میں کہا گیا تھا کہ گوا سے وشاکھاپٹنم جانے والی انڈیگو ایئر لائنس کی پرواز کو ممکنہ تصادم سے بچنے کے لیے ریورس ٹیک آف کرنا پڑا۔ ایئرپورٹ حکام نے تصدیق کی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ایئرپورٹ حکام نے وعدہ کیا ہے کہ پرواز کی سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا اور رپورٹ کیے گئے واقعے کو غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ ایئرپورٹ حکام نے میڈیا اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کی خبریں شائع کرنے سے پہلے حقائق کی تصدیق کریں تاکہ غیر ضروری تشویش پیدا ہونے اور ایئرپورٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچنے سے بچا جا سکے۔ تلنگانہ ریاست کے 200 معطل RTC کنڈکٹرز نے RTC مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنار پر بدعنوانی کا الزام لگایا۔ ریاستی حکومت سے اپنی خدمات کو بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن سے معطل کیے گئے کنڈکٹرز نے RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنار پر غیر اخلاقی اور بدعنوانی کے مرتکب ہونے کا الزام لگاتے ہوئے مرکزی اور ریاستی حکومت کو خط لکھا۔ منگل کو سماجگوڑا پریس کلب میں میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے TGS RTC کنڈکٹرز کے ایک گروپ نے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، کارپوریشن کی طرف سے ان کے خلاف انکوائری کے بعد انہیں برخاست کرنے کے بعد اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ سجنار کے خلاف 9 صفحات پر مشتمل ایک شکایت، جس پر تقریباً 200 معطل کنڈکٹرز کے دستخط ہیں، نے وزیر اعظم نریندر مودی، چیف جسٹس آف انڈیا، لوک آیوکت، سینٹرل ویجیلنس اور ED و تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو خط بھیجا اور VC سجنار پر کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے دوران AIMIM صدر و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اویسی نے محکمہ آثار قدیمہ میں مخلوعہ عہدوں اور تاریخی ورثے کے تحفظ پر مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں گرما گرم بحث چھڑ گئی۔ انہوں نے آرکیالوجی آف انڈیا کی کارکردگی پر سوال اٹھایا اور کہا کہ یہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کی کٹ پتلی بن چکی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کی مناسب انداز میں تکمیل کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ASI گزشتہ 15 سال سے ہندوتوا آئیڈیالوجی کی ملازمہ بن چکی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ASI کو ہمارے دستور کے مطابق کام کرنا نہیں چاہیے جو سیکولرزم اور تکثریت پر مبنی ہے۔ ہولی کے لیے وقت مقرر، نماز جمعہ کے اوقات میں تبدیلی، سنبھل و دیگر اتر پردیش کے شہروں میں انتظامات۔ ہولی اور نماز جمعہ ایک ساتھ آنے کے باعث مختلف شہروں میں انتظامیہ اور مذہبی رہنماؤں کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر سنبھل، مراد آباد، بریلی، لکھنؤ اور دیگر شہروں میں نماز کے اوقات میں تبدیلی کی گئی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے اور امن و امان برقرار رکھا جا سکے۔ سنبھل میں انتظامیہ اور امن کمیٹی کے درمیان ہونے والی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ ہولی اور نماز جمعہ کے وقت میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق ہندو برادری 2:30 بجے تک ہولی کا جشن منائے گی، جبکہ مسلمان 2:30 بجے کے بعد نماز جمعہ ادا کریں گے۔ سنبھل شہر کو 6 زونز اور 29 سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے، جہاں PSC یعنی کہ پولیس آرمڈ فورس کی 7 کمپنیاں تعینات کی جا رہی ہیں۔ پولیس حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں اور امن و امان قائم رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔ تلنگانہ اسپیشل پولیس کی 17ویں بٹالین کے انچارج کمانڈنٹ گنگارام کی سرسلہ قصبے میں حادثاتی طور پر لفٹ میں گرنے سے موت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق گنگارام پیر کی رات اپنے بیچ کے ساتھی
اور سرسلہ کے ڈی ایس پی چندر شیکھر ریڈی سے نئے بس اسٹینڈ کے قریب واقع رہائش گاہ پر ملاقات کے لیے گئے تھے۔ واپس آتے ہوئے انہوں نے گراؤنڈ فلور پر آنے کے لیے تیسری منزل پر لفٹ کا بٹن دبایا۔ بتایا گیا ہے کہ لفٹ کا دروازہ تیسری منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی کھل گیا تھا۔ انہوں نے نوٹس کیے بغیر لفٹ میں قدم رکھ دیا اور وہ لفٹ باکس میں نیچے گر گئے۔ ڈی ایس پی اور دیگر پولیس اہلکاروں نے شدید زخمی گنگارام کو سرسلہ سرکاری اسپتال منتقل کیا، جہاں علاج کے دوران انہوں نے آخری سانس لی۔ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع میں یتیم لڑکی کی شادی کے موقع پر سرکاری عہدیداروں نے والدین کا کردار ادا کیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے بالا صدر میں رہنے والی پوجا عرف مونیکا ایک یتیم لڑکی ہے۔ اس نے بچپن میں ہی اپنے والدین کو کھو دیا تھا اور اپنی 3 بہنوں کے ساتھ سرکاری ادارے بالا صدر میں رہنے لگی تھی۔ پوجا نے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم مکمل کی اور کمپیوٹر ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ایک خانگی کمپنی میں ملازمت شروع کی۔ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچی تو اس کی محبت منتھنی ٹاؤن کے سائی تیجا سے ہوئی۔ اس کی درخواست پر سرکاری حکام نے سائی تیجا کے خاندان کی مکمل جانچ کی، ان کی کونسلنگ کی گئی اور پوجا کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے انہیں والدین کی ذمہ داری نبھانے کی ہدایت کی گئی۔ سائی تیجا کے خاندان نے اس تجویز کو قبول کر لیا اور کریم نگر کے کلا بھارتی آڈیٹوریم میں شاندار پیمانے پر ان دونوں کی شادی کروائی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر پامیلا ستیپتی، مناکنڈورو کے ایم ایل اے کے ستیہ نارائن سمیت کئی معزز شخصیات نے شرکت کی اور نئے جوڑے کو مبارکباد دی۔ تلنگانہ میں درجہ حرارت میں اضافے کے پیش نظر محکمہ اسکولی تعلیم نے 15 مارچ سے اسکولوں کو آدھے دن تک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا اطلاق تمام پرائمری، اپر پرائمری اور ہائی اسکولوں پر ہوگا۔ تلنگانہ میں سرکاری امداد یافتہ اور خانگی اسکول صبح 8 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک چلیں گے۔ سرکاری اسکولوں میں دوپہر 12:30 بجے دوپہر کا کھانا دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا کیونکہ حال ہی میں ریاست میں درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا۔ آدھے دن کے علاوہ تلنگانہ کے اسکولوں میں 14 مارچ کو ہولی کی تعطیل رہے گی۔ چونکہ تلنگانہ حکومت نے ہولی کے دن کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے، تمام تعلیمی ادارے جمعہ 14 مارچ کو بند رہیں گے۔ ہاف ڈے اسکول 23 اپریل تک جاری رہیں گے، جو کہ رواں تعلیمی سال کا آخری ورکنگ ڈے ہے۔ دوست کی شادی میں شرکت کے بعد گھر واپسی کے دوران پیش آئے حادثے میں نوجوان کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے کھمم ضلع میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق کھمم ضلع کے باروگوڑم گاؤں کے رہنے والے 31 سالہ منیش، جو حیدرآباد میں ایک سافٹ ویئر کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ منیش آندھرا پردیش کے نندیال ضلع کے اللہ گڈھا میں اپنے دوست کی شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ واپسی کے دوران کار حادثے میں موقع پر ہی وہ ہلاک ہو گیا۔ منیش کی 1 سال قبل ہی شادی ہوئی تھی۔ اس کے والد سدھاکر RTC SWF یونین میں سرگرم کارکن ہیں۔ شہر حیدرآباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق 40 سالہ چندر شیکھر ریڈی نامی شخص اپنی 35 سالہ بیوی کویتا اور دونوں بچوں 15 سالہ شریتا اور 10 سالہ وشونت کے ساتھ سکندرآباد ہپسی گوڑا علاقے میں رہا کرتے تھے۔ وہ پہلے خانگی کالج میں لیکچرر تھا، لیکن گزشتہ 6 ماہ سے ملازمت پر نہیں تھا۔ اس دوران یہ خاندان معاشی پریشانیوں کا شکار ہو گیا۔ کل اس جوڑے نے پہلے اپنے بچوں کو زہر دے دیا، اس کے بعد پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس نے جائے واقعے پر پہنچ کر مختلف زاویوں سے تحقیقات میں مصروف ہے۔ اتر پردیش حکومت میں وزیر رگھوراج سنگھ نے ایک متنازعہ بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن کو ہولی کے رنگ سے بچنا ہے وہ حجاب پہن کر گھر سے باہر نکلیں۔ رگھوراج نے کہا کہ جس طرح مسجد کو ترپال سے ڈھکا جاتا ہے اور خواتین حجاب پہنتی ہے، ویسے ہی نمازی ترپال کا حجاب پہن کر گھر سے نکلیں تاکہ ان کی ٹوپی اور جسم ہولی کے رنگ سے بچے رہیں، نہیں تو وہ گھر پر ہی رہیں۔ رگھوراج سنگھ یہیں خاموش نہیں ہوئے، انہوں نے اشتعال انگیزی کے انتہا کرتے ہوئے کہا کہ ہولی میں رخنہ پیدا کرنے والوں کی 3 جگہ ہے: جیل یا ریاست چھوڑ دے ورنہ یمراج کے پاس اپنا نام لکھوا دے۔ تلنگانہ ایجوکیشن کامن انٹرنس ٹیسٹ یعنی کہ TG EdSET کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا آغاز کل یعنی کہ 12 مارچ سے ہوگا۔ اس کے لیے دلچسپی رکھنے والے امیدواروں کو آن لائن رجسٹریشن کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ اور فیس کے متعلق تفصیلات بھی جاری کی گئی ہیں۔ بغیر دیرینہ کی فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 13 مئی 2025 ہے، یعنی جو امیدوار 13 مئی تک فیس داخل کریں گے انہیں کسی اضافی چارجز کا سامنا نہیں ہوگا۔ تاہم اگر کوئی امیدوار دیر سے فیس داخل کرتا ہے تو اس پر اضافی رقم کا بوجھ پڑے گا۔ 250 روپے دیرینہ کے ساتھ فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 20 مئی رکھی گئی ہے اور 500 روپے دیرینہ کے ساتھ فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 24 مئی مقرر کی گئی ہے۔
تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات پرامن طریقے سے جاری ہے، تاہم تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے انٹر سال دوم کے انگریزی سوالیہ پرچے میں ایک سوال کی مدھم پرنٹنگ کے بارے میں اصلاحی کارروائی کی ہے۔ بورڈ نے اس سوال کو غیر واضح طور پر چھاپے جانے کے باعث طلبہ کو پورے نمبر دینے کا فیصلہ کیا۔ بورڈ نے ایک بیان میں کہا کہ اس سوال کا جواب لکھنے کی کوشش کرنے والے طلبہ کو 4 نمبر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کل ہونے والے انگلش کے پرچے میں 7ویں سوال میں ایک چارٹ دیا گیا تھا جس میں پرنٹنگ کی غلطی کی وجہ سے باکس غیر واضح طور پر نظر آ رہا تھا، جس پر طلبہ، والدین اور اساتذہ نے شکایت کی اور اس معاملے کو انٹر بورڈ کے نوٹس میں لایا۔ کیونکہ وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ سوال کا جواب ٹھیک سے نہیں لکھ سکے، انٹر بورڈ نے اس معاملے پر فیصلہ کرنے کے لیے مضامین کے ماہرین اور دیگر متعلقہ افراد سے مشاورت کی۔ اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ طلبہ کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچایا جائے اور اس سوال کا جواب لکھنے کی کوشش کرنے والے طلبہ کو پورے نشانات دیے جائیں۔ زیادہ منافع کمانے کے لالچ میں ایک تاجر نے عوام کی جان کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ وہ برانڈڈ آئل کمپنیوں کے لیبل یعنی کہ سٹیکرز لگا کر نقلی تیل فروخت کر رہا تھا۔ پیر کی روز ساؤتھ ایسٹ زون کی ٹاسک فورس پولیس نے چھاپہ مارا، جس کے بعد یہ معاملہ منظر عام پر آیا۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے ملک پیٹ گنج میں واقع سری گنیش بالاجی آئل کی دکان پر طویل عرصے سے برانڈڈ آئل کمپنیوں کے سٹیکرز لگا کر نقلی تیل فروخت کیا جا رہا تھا۔ ذرائع سے اطلاع ملنے کے بعد ساؤتھ ایسٹ ٹاسک فورس پولیس نے دکان پر چھاپہ مارا۔ اس دوران کئی خواتین نقلی تیل کی بوتلوں میں برانڈڈ کمپنیوں کے لیبل لگاتی ہوئی نظر آئی۔ پولیس نے نقلی تیل کے ساتھ ساتھ بوتلیں، پیکٹ اور فریڈم سن فلاور ریفائنڈ آئل اور فریش ہارٹ ریفائنڈ سن فلاور آئل کے لیبل بھی ضبط کیے۔ دکاندار کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے حراست میں لیا گیا اور ملزم کو مزید کارروائی کے لیے چادر گھاٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع کے مانم پلی گاؤں میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں آن لائن گیمز میں رقم ہارنے کے بعد بی ایس سی ایگریکلچر کے تیسرے سال کی طالب علم نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق مانم پلی گاؤں کے رہنے والے 22 سالہ نکھل راؤ، جو حیدرآباد میں ایگریکلچر بی ایس سی سائنس کا طالب علم تھا، آن لائن گیمز میں زیادہ پیسے کمانے کے لالچ میں مبتلا ہو گیا۔ مسلسل کھیلنے کے بعد اسے شدید مالی نقصان ہوا، جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ مایوسی میں اس نے گاؤں کے کسان رویندر ریڈی کے زرعی کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔ پولیس نے اس کے والد تروپتی راؤ کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ قلب شہر جگتیال میں واقع ٹاور سرکل گڑیال کے قریب مسجد چوک کے روبرو واقع اراضی پر دھرم استھل کے نام پر اس کو خوبصورت بنانے کے لیے وشو ہندو پریشد کا مطالبہ واضح ہے کہ چند سالوں سے اس مقام پر خوبصورتی کے نام پر کچھ نہ کچھ تعمیر کرنے کی ناکام کوشش جاری ہے۔ 2-3 مرتبہ تعمیر کے لیے میٹیریل ڈالنے کے بعد ملت کے ذمہ دار حرکت میں آ کر بلدیہ اور پولیس میں شکایت پر میٹیریل کو نکال دیا گیا۔ اب پھر سے اس جگہ پر حکمت عملی سے بلدیہ میں ٹینڈر کروا کر یہاں پر تعمیری کام شروع کرنے کا کمشنر کو نمائندگی کر کے باقاعدہ طور پر کام کو آغاز کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے، جبکہ اراضی علاوے کے وقف اراضی ہے جو چند سالوں سے تنازع کا شکار ہے، جس کو زعفرانی رنگ دے کر اس اراضی پر وشو ہندو پریشد کی جانب سے دھرم استھل کے نام پر خوبصورت بنانے کے لیے بلدیہ کمشنر کو ایک تحریری یادداشت حوالے کی گئی۔ اس جانب ذمہ داران ملت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ظہیر آباد کی قدیم تاریخی مسجد بغدادی احاطہ درگاہ حضرت سید شاہ عبدالعزیز قادری شہید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میں مفتی الیاس احمد صاحب نے نماز تراویح میں روزانہ 3 پارے سناتے ہوئے ختم قرآن شریف کی سعادت حاصل کی۔ حضرت سید شاہ عزیز الدین قادری صاحب قبلہ اور سید شاہ حسام الدین قادری نے مفتی محمد الیاس، حافظ محمد شکیل نوری مؤذن مسجد بغدادی، محمد خیر الدین نائب مؤذن کی گلپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور تینوں کو نذرانے پیش کیے گئے۔ اس تہنیتی پروگرام کا آغاز مفتی محمد الیاس احمد صاحب کے خاطر کلام پاک سے ہوا۔ ماہ رمضان میں تراویح میں 3 قرآن شریف سنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نظامت کے فرائض سید شاہ فرحان قادری بغدادی نے انجام دیے۔ ضلع کانگریس پارٹی کے صدر اور ریاستی کوآپریٹو یونین لمیٹڈ کے چیئرمین موہن ریڈی، نوڈا چیئرمین کیشا وینو نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا پچھلے 3-4 دنوں سے ضلع میں ہلدی کی قیمت کے بارے میں کسان پریشان ہیں، لیکن انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ امدادی قیمت کی ادائیگی کے لیے انہوں نے کہا کہ کلکٹر کو خصوصی آفیسر مقرر کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے تاکہ ہلدی کی خریداری میں کسانوں کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ انہوں نے کہا ایم پی اروند ہلدی بورڈ لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ہلدی نظام آباد میں پیدا ہو رہی ہے تو بورڈ کو دہلی میں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟
LRD پربھاکر منڈل اسپیشل آفیسر نے رودرارم پنچایت حدود میں واقع نرسری کا معائنہ کرتے ہوئے پودوں کی افزائش سے متعلق جانکاری حاصل کی اور پودوں کو پانی دیتے ہوئے موسم گرما کی آمد پر اچھی طریقے سے نگہداشت کرنے، پودوں کو وقت پر پانی دینے کا مشورہ دیا۔ PGSU ضلعی جنرل سیکرٹری راجیشور نے تلنگانہ یونیورسٹی کا نام تبدیل کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے غور کیا جا رہا ہے، اسے سراسر غلط قرار دیا اور کہا یہ نام تلنگانہ کی تحریک کی علامت ہے اور اس کو تبدیل کر کے اسے ایشوری بائی یونیورسٹی رکھنے کی کوشش کرنا مناسب نہیں۔ اس موقع پر یونیورسٹی میں آرٹس اینڈ سائنس کالج کے سامنے تلنگانہ یونیورسٹی PGSU کمیٹی کے زیر اہتمام دھرنا بھی دیا گیا۔ مولانا سید عبدالباقی قادری نظام کے مطابق مسجد ابراہیمیہ شربتی کنال بودھر میں 10 شبی شبینہ کا گزشتہ رات بعد خصوصی دعا اختتام عمل میں ہوا۔ مولانا سید عبدالباقی قادری ثانی و نظامی متولی مسجد ابراہیمیہ احمد جبروت اللہ خان و انتظامی کمیٹی کے زیر نگرانی حافظ سید عبدالملک نظامی نے چاند رات سے 10 دن تک روزانہ 3 پارے سنانے کی سعادت حاصل کی۔ مصلیوں نے حافظ صاحب کی خوش الحانی پر مبارکبادی دی اور مولانا نے مصلی اور عوام سے 10 شبینہ کے بعد نماز تراویح کے آخر تک جاری رکھنے کی بھی بھرپور تاکید کی۔ LRD کے بکنور میں MPDO پرکاش نے مہاتما گاندھی قومی ضامن روزگار اسکیم کے تحت فارمیشن روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا اور علاقے کی عوام کو غیر معمولی سہولت دینے کی توقع کا اظہار کیا، مختلف مشورے دیے۔ اس موقع پر پنچایت سیکریٹری سوپنا، فیلڈ اسسٹنٹ باگیا، سابق نائب سرپنچ گونے سری کانت، راجو اور دوسرے موجود تھے۔ سائبر کرائم ملوث 6 افراد کو حراست میں لیتے ہوئے ان پر کیسز درج کر لیے گئے، جبکہ 5 افراد کا تعلق دیگر ریاستوں سے بتایا جاتا ہے۔ یہ بات عادل آباد SP اکھل مہاجن نے عادل آباد کے پولیس ہیڈ کوارٹر کانفرنس ہال سے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بتائی۔ ان کے قبضے سے موبائل فونز، 107 سم کارڈ، 600 موبائل بیٹریز اور 5 عدد موٹر سائیکل برآمد کر لیے گئے اور ان پر مختلف کیسز بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ کامریڈی ضلع SP BM راجیش چندر نے بھکنور پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولیس اسٹیشن کے احاطے کے ساتھ ساتھ ریکارڈ اور روزمرہ کا معائنہ کیا اور پولیس اسٹیشن حدود میں آنے والے دیہاتوں کی معلومات حاصل کی۔ اسٹیشن میں خدمات انجام دینے والے افسران عملے کی بھی تفصیلات دریافت کی۔ اس موقع پر سرکل انسپکٹر سمپت کمار موجود تھے۔ کمشنر بلدیہ بودھن وینکٹ نارائنا کے مطابق انل ٹاکیز روڈ بودھن پر واقع ملکیات کے ٹیکسوں کی عدم ادائیگی کے سبب کمشنر بلدیہ نے بلدیہ عملے کے افراد کو 4 ملکیوں کو مخفل کرنے کی ہدایت دی۔ واضح ہے کہ جائیداد ٹیکس کی وصولی کے لیے بودھن میں اسپیشل ڈرائیو چلائی جا رہی ہے۔ سرسلہ ضلع گمبھیراؤ پیٹ منڈل میں 10ویں جماعت میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے سالانہ امتحانات کے پیش نظر گفٹ اسمائل پروگرام کے تحت KTR کی جانب سے فراہم کردہ 518 طلباء کو امتحانی پیڈز اور پین مقامی بیائس قائدین P وینکٹ سوامی، نارائن راؤ، G لنگم، وینکٹ سوامی، عبدالوحید، ناگراج، محمد قطب الدین، محمد احمد کے ہاتھوں تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح کے امتحانی پیڈ حلقہ اسمبلی سلسلہ کے تمام منڈلوں کے 10ویں جماعت کے لکھنے والے طلباء کو بھی دیے گئے۔ طلباء کو حلقے سے نمائندگی کرنے والے رکن اسمبلی KTR نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ الیکٹرک ڈپارٹمنٹ ناردرن پاور ڈسٹریبیوشن کے صارفین بودھن کو محکمہ برقی سے درپیش مسائل کی سنوائی اور برسر موقع ایک سوئی کے لیے بودھن میں پاور ڈسٹریبیوشن کی جانب سے قائم کردہ کنزیومر فورم کے اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اجلاس سے فورم کے چیئرمین نارائنا نے خطاب کیا اور کہا برقی صارفین کے مسائل کی سنوائی کے لیے ناردرن پاور ڈسٹریبیوشن کی جانب سے قائم کردہ فورم کے اجلاس کا ہر ماہ ایک ضلع میں انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے تاکہ ساری فورم کے آفس واقع نظام آباد پہنچ کر اپنے درپیش مسائل پیش کر سکیں۔
पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने अपना जायजा हासिल करने के बाद अहदेदारों को हिदायत देते हुए रात 12 बजे के बाद दुकानों को बंद करने के अहकाम दे दिए हैं। पुलिस अहदेदारों ने 12 बजे के बाद दुकानात को बंद करवा दिया तो अवाम में तशवीश फैल गई। बिलखुसूस ताजी बरादरी ने तशवीश का इजहार किया और कांग्रेस कायदीन को इसकी इत्तला दी। हल्दी की अखलतई कीमतों की अदम अदायगी पर बड़े पैमाने पर निजामाबाद में किसानों ने एहतजाज किया था। इस बारे में कविता ने मरकजी और रियासती हुकूमतों को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। फौत हो जाने वाले पुलिस के खानदानों को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। जगतियाल जिले एसपी अशोक कुमार ने आज पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस हेड कांस्टेबल रमना की ड्यूटी के दौरान खल्ब पर हमले से मौत वाक़ होने के बाद उसके मुतवफ़ी बेवा और बेटे को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ स्कीम के तहत कॉप्स फंड से मंजूर करदा 7,56,000 के 2 चेक्स हवाले किए। सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव ने कमिश्नर बल्दिया और बल्दी इंजी अमले के अफराद के साथ बोधन के बल्दी अमले नंबर 5 और 935 में मौजूद ड्रेनेज और सड़कों का मुआयना किया। जहां कभी भी गंदगी नजर आती है फौरन साफ करने की हिदायत दी। टूटे हुए क्लोरोट की दुरुस्त करने की भी हिदायत दी। पुलिस परेड को बड़े जोश के साथ करने में बैंड बहुत अहम होता है। पुलिस बैंड जो जज्बात के मुताबिक मौसीकी के आलात को बजाता है, बैंड परेड का एक अहम हिस्सा होता है। इन ख्यालात का इजहार जगतियाल जिले एसपी अशोक कुमार ने पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस बैंड अमले को स्पोर्ट्स ड्रेसेस तकसीम करने के बाद कहा। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है। शहर जगतियाल की नामवर ज़ईफ़ उलूम शख्सियत जमात इस्लामी की इब्तदाई अमली जमात और शहर का पहला पीपुल्स टाइप इंस्टीट्यूट के मालिक सैयद अब्दुल खदीर अलमारूफ खदीर टाइपिस्ट वल्द मरहूम ताहिर शाह साकिन मोहल्ले गंज जगतियाल का गुज़िश्ता रात मुख्तसर सी अदालत के बाद बाउम्र 96 साल इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामे मस्जिद जगतियाल में उनके दामाद हाफिज मोहम्मद अजीजुल हसन ने पढ़ाई और तदफीन आबाई कब्रिस्तान जगतियाल में ही अदा की गई। जगतियाल में राष्ट्र बाला स्वास्थ्य प्रोग्राम कौमी खूबसूरत नेशनल ब्यूटी प्रिवेंशन प्रोग्राम के तहत भवाई नगर में वाक़ गर्ल्स CSC अकामत स्कूल मुकामी असम्बली माहिर चश्म डॉक्टर M सैयद कुमार ने आंखों का मुफ्त मुआयना किया। ज़हीराबाद मोहल्ला गढ़ी में जनाब सैयद वाजिद हक्कानी चेयरमैन आहिल इंफ्रा ग्लोबल डेवलपर्स की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मुस्तहिक़ ख़वातीन में रमज़ान राशन किट की तकसीम अमल में लाई गई। काबिल लिहाज 7 ख़वातीन ने रमज़ान किश्त की इस्तिफ़ादा हासिल किया। चेयरमैन जनाब सैयद वाजिद हक्कानी ने कहा कि माह रमज़ान बिला लिहाज मज़हब व मिलत मुस्तहिक़ीन की मदद करना ज़िंदगी का अजीम लम्हात है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।